السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے جس طرح سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو ملی بھگت کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، اس سے ملک کی سیاست، خاص طور پہ اپوزیشن کی سیاست میں چنگاری پیدا کی ہے۔ ملک میں طوفان برپا ہو گیا ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں اختلافات سنگین ہو گئے ہیں۔ جیسے سرکاری بینچوں سے سینیٹر کو یوسف رضا گیلانی کے حق میں دستخط کروائے گئے ہیں، 3-4 سینیٹر کے، ان کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ اس کا حکومت یا اس کی پس پردہ جو قوتیں ہیں، جو بااختیار ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے زرداری صاحب کو خفیہ طور پر استعمال کر کے پی ڈی ایم کے اندر ان سے کام لیا جائے اور حکومت کو جن اصل مسائل کا سامنا ہے، ملک میں جو معیشت ڈوب رہی ہے، جو IMF کے سامنے اداروں کو گروی رکھا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو IMF کے مطاعت کیا جا رہا ہے بغیر خود مختاری دے کر، چونکہ IMF سے تعلق رکھنے والے گورنر صاحب وہ اسٹیٹ بینک کے سربراہ ہیں، تو اسے خود مختاری دے کر تمام معاملات کو IMF خود ہینڈل کر رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے $6.5 ارب کا مزید IMF سے قرضہ لینا ہے۔ اب ہماری بجلی، ہماری گیس کی قیمتیں IMF تعین کرے گا اور اسٹیٹ بینک اس میں بااختیار ہوگا کہ وہ جس طرح مرضی IMF کے ساتھ ڈیل کریں۔ تو ملک کو اصل مسئلہ معیشت کا تھا، ملک کا اصل مسئلہ مہنگائی کا ہے، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے ملک کی سیاست میں طوفان برپا کیا گیا ہے، تاکہ یہ یوسف رضا گیلانی کو اس طریقے سے، جس طریقے سے یہ چیئرمین اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جو سب سے بھاری شمار کیے جاتے ہیں، کہ ان سے یہ کام لیا جائے کہ وہ PDM کو پارلیمانی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں پارلیمانی سیاست پر مجبور کریں، اسمبلی اور ایوان کے اندر رہ کر وہ جو احتجاج کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں، اور یہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف وہ تحریک نہ چلائیں۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے باقی جماعتوں کو، اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو اگر یہ سمجھ لگ گئی کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، تو ان کے اندر وہ تفریق پیدا ہوگی اور ان کے اختلافات اتنے شدید ہوں گے کہ وہ خود ہی ان کی قوت ختم ہو جائے گی اور حکومت کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ مگر اب وہ زرداری صاحب پہ باری نہیں رہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سیاست تھی، جو زرداری صاحب جو چالیں چل رہے تھے، اس سے اپوزیشن کی باقی جماعتیں، خاص طور پر نون لیگ، وہ باخبر ہو چکی ہے، وہ ہوشیار ہو چکی ہے۔ اور اب صرف آج آپ نے مریم نواز کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لی جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب صف بندی ہو چکی ہے، لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ ان کی ساری پریس کانفرنس میں ان کا غصہ یہاں تھا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ باپ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جام کمال صاحب جن کی وہ سربراہی کرتے ہیں، تو باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پر وہ ووٹ دیتے ہیں، اور باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پر ہی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے۔ تو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور زرداری صاحب کی یہ ملی بھگت واضح ہو گئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، جیسے کہ آج ایک انٹرویو میں شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی کو ہی اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی نے بنانا تھا تو وہ PDM کو اعتماد میں لے کر بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ خفیہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہے؟ وہ
شاید اس لیے کیا ہے کہ وہ اندرون خانہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، اور وہ صرف استعفے نہیں، لانگ مارچ کی بھی ان کی جو خبریں مل رہی ہیں کہ وہ لانگ مارچ کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہ اسمبلی کے اندر رہ کر سب کچھ کرنے کے لیے وہ پہلے بھی قائل کر رہے تھے اور استعفوں کو بھی وہ لٹکا رہے تھے۔ اور آپ نے پچھلے دنوں یہ بھی سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ قائل کرتی رہی ہے کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، مگر وہاں جا کے دھرنا نہ دیا جائے۔ اور وہ استعفوں کی بھی بات کرتے تھے کہ وہ ہم جو ہے آخری وقت میں ایٹم بم کی طرح استعمال کریں گے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور یہ فیصلہ ہو جائے گا، اگر کوئی ایسا نیشنل ڈائیلاگ ہوتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو ختم کر کے نئے الیکشن کرایا جائیں اور اس کا سارا لائے عمل بنایا جائے، تو وہ اس وقت وہ استعفے دینے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ آخری پتہ اس طریقے سے کھیل کر اپنی اہمیت جتلا سکیں کہ وہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو کس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کو استعمال کر کے پنجاب کے اندر اپنا اثر رسوخ بنانے کی کوشش کی، اور اب بھی ان کا مقصد یہی ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب تک آپ ان کی آج کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا بھی جائزہ لے لیں، وہ مزے سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کیا یا نون لیگ کے ساتھ کیا ہے، اگرچہ وہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور جو جنرل سیکرٹری ہیں نیّر بخاری صاحب انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے، ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی۔ تو وہ اس طریقے پی ڈی ایم کے اندر بھی زبردستی گھس کر وہ اپوزیشن کی سیاست بھی بظاہر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے تو آج بیان یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے نون لیگ کے جو سابق سینیٹر تھے، انہوں نے سابق سینیٹر کہا کہ دلاور خان، ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا، تو آگے ہمیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کے وہ بلوچستان کے 3-4 سینیٹر جو انہوں نے وہ گروپ بنایا ہوا ہے اپنا آزاد گروپ، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی اچھی روایت ہے کہ ہمارا جو موقف وہ مضبوط ہوا ہے۔ اگر کوئی سرکاری بینچوں سے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنا چاہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کو وہ نون لیگ والے یا پی ڈی ایم والے انہیں محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب 30 سینیٹر کے دستخطوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، تو 26-27 جو ہے وہ باقی پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اگرچہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کو جو سینیٹر ہیں وہ بھی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی اب وہ سمجھو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے گی اگر وہ پیپلز پارٹی کی اس طرح حمایت جاری رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 56 یا 57 ممبر اب اپوزیشن کے پاس ہو گئے ہیں۔ تو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یہ بات اب کیوں نہیں کر رہی، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے اگر عدالت سے ہمیں ریلیف نہ ملا، تو عدالت سے ریلیف نہیں ملا اور آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا کردار تو مشکوک ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اب جب آپ نے سرکاری بینچوں سے سینیٹر توڑ لیے ہیں بظاہر، تو آپ کے پاس تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ تحریک عدم اعتماد لے کے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین کیوں نہیں بناتے؟ تو آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کریں، آپ کے پاس اتنی میجارٹی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا کردار اب مشکوک ہو گیا ہے، اور نون لیگ خاص طور پہ اب پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی رائیں جدا ہو گئی ہیں۔ اب میاں نواز شریف نے بھی آج مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس آپ پیپلز پارٹی کے فیصلے کے ان کو سی ایس سی کمیٹی کے جو انہوں نے اس میں استعفوں کا فیصلہ کرنا ہے، آپ ان کا انتظار نہ کریں، آپ فوری طور پر 3-4 روز میں پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں، اور پیپلز پارٹی سے یہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے خفیہ طریقے سے، جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نون لیگ جو ہے
اس کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں۔ تو اگرچہ اس پہ پیپلز پارٹی نے یہ اعتراض کیا، بلال بھٹو نے کہا کہ یہ اعظم نذیر طارق صاحب جو ان کے امیدوار تھے وہ متنازع تھے، تو اس پہ بھی نون لیگ یہ کہہ چکی تھی کہ اس پر بات ہو سکتی ہے، امیدوار کوئی اور بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر اب جو ہے وہ نون لیگ والے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف نے کہا کہ اجلاس بلا کر ان سے اس چیز کی وضاحت طلب کی جائے، اور انہیں اگر اس کا وہ معقول جواز نہیں دے سکتے تو انہیں پی ڈی ایم سے نکال کر باقی جو جماعتیں ہیں وہ لانگ مارچ کی تیاری کریں، یہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کی جو سیاست تھی وہ اب باقی جو جماعتیں ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شاید پیپلز پارٹی نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے۔ آپ یہ حالت دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب یہ اس کے آخر کیا حیثیت ہے کہ ان کا قد کات اتنا ہے، وہ تو عام سینیٹر شپ ان کے لیے مناسب ہی نہیں تھی، تو جب وہ 10-11 سال پارلیمنٹ سے باہر رہے ہیں تو اس وقت ان کے قد کات کو کیا ہوا تھا، اس وقت بھی ان کے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وہ تو الیکشن لڑنے نہیں چاہتے تھے، انہیں لایا گیا۔ یہ ایک مہینہ پہلے ایک اخبار میں باقاعدہ میگزین میں رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر کے الیکشن کے بھی خواہاں ہیں اور چیئرمین سینٹ کے بھی خواہاں ہیں، تو اب ان کی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اب ان کی رائیں مستقل طور پر جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اندرون خانہ جو زرداری صاحب کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت تھی، اس کا تاثر اس سے بھی ملتا ہے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پیپلز پارٹی کے فیصلے کی حمایت میں باقی اپوزیشن جماعتوں پہ، خاص طور نون لیگ پہ وہ جگتے کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک یعنی ان کی جو سیٹلمنٹ ہے اندرون خانہ خفیہ، تو اس کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو ملک کے جو اصل مسائل ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک میں جو کرائسس ہے، جو بحران ہے، کرونا وائرس ہے، جو اصل مسائل ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور شاید حکمران اور پس پردہ طاقتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ملک کے اصل مسائل جو ہیں وہ ڈسکس نہ ہوں۔ جس طرح وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، جس طرح وزیر اعظم کے جو دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اربوں سے خربوں پتی ہو چکے ہیں لوٹ مار کر کے، اور پھر انہیں طریقے سے جب تنقید ہوتی ہے تو پھر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کل ندیم بابر اور سیکٹری پیٹرولیم کو ہٹایا گیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو کہ درویش منچ اور سادہ شمار کیے جاتے ہیں، جنہیں جو چینل کو ایک دو چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جو چینل والوں نے ایئر فون لگائے کہ اس میں وہ آواز انہیں کیسے سنے گی اور ان کی آواز کیسے آگے جائے گی۔ تو اتنی سادگی وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہے، وہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے ایک پھوپھا کو، انکل کو، جو کہ پولیس سے 18 اسکیل میں ریٹائر تھے، انہیں 2 ماہ بعد ان کے لیے اسپیشل اسامی کریٹ کر کے، اسپیشل رولز کو وائلیٹ کر کے انہیں جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اسپیشل برانچ محکمہ پولیس میں لگایا ہے، اور ان کی جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ 3 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اور 3 سال کے کنٹریکٹ پہ انہیں لگایا ہے، اور جو تنخواہ ان کی 3 لاکھ ہے وہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ لے رہے تھے اس سے دگنا بھی زیادہ ہے، اور ان کے لیے اسپیشل سیٹ کریٹ کی گئی ہے، جو محکمے جو پابندی تھی اس کو بھی نرم کر کے اسپیشل اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے لیے آئی جی پنجاب سے فائل موو کروائی گئی، جس میں آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے جنوبی پنجاب کے لیے ایک اسپیشل برانچ کے لیے اسپیشل آفیسر کی ضرورت ہے، اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ اس کی منظوری دے۔
مگر کابینہ سے منظوری کی سفارش کے باوجود اس پہ چیف سیکرٹری نے حالانکہ آلریڈی نوٹ لکھا کہ اسپیشل برانچ کے مکمل ایک ڈھانچہ موجود ہے اور ضلعی سطح پہ فلاں اس طرح آفیسر ہیں اور ایس پی لیول تک ہے، یہ وہ پہلے ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کا عہدہ ہے، تو یہ نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے اور فائلوں کو باقاعدہ فنانس ڈپارٹمنٹ، ایس این ڈی اے ڈی، سیکٹری فنانس، یہ سب 4-5 محکموں میں گما کر ان سے باقاعدہ لکھوایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو سلیکشن بورڈ ہے اس میں بھی سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری لیول کے لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کی منظوری دی، اور فنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کا بجٹ منظور کیا اسپیشل، تو یہ ایک ان کے انکل کے لیے اسپیشل سیٹ کریٹ کی گئی۔ یہاں تک یعنی یہ ہے کہ حکومت کے دائیں بائیں سارے جو وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے لیے انہوں نے اپنے انصاف کو تبدیل نہیں کیا تھا، تو دائیں بائیں سارے لوگ ان کے ایسے بیٹھے ہیں جنہیں وہ نواز رہے ہیں۔ تو یہ ملک کے اصل مسائل ہیں، وہ اس سیاست میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکس نہ ہو، مگر اب ایک لگتا یہ ہے کہ جو سیاست جو پی ڈی ایم پہلے کر رہی تھی اور جس میں انہیں پیپلز پارٹی کے کردار کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی ہے، اب وہ انہیں سمجھ آ گئی ہے، اب وہ نئے جوش کے ساتھ، نئے اللہ عمل کے ساتھ وہ لگتا ہے کہ عید کے بعد کوئی فیصلہ کن ان کی موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سارے عمل میں وہ کیا بیان جاری کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔